السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جی دوستو، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں حروف لسانیہ کو پڑھا ہے، امید کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آج کی ہماری ٹاپک وہ حروف صفیر کے بارے میں۔ حروف صفیر کتنے حروف ہے، کون سے حروف ہے، اور حروف صفیر کو صفیر کیوں کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ حروف صفیر کیا چیز ہے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حروف صفیر وہ تین حروف ہے کہ زا، سین، صاد۔ ان تینوں حروفوں کو حروف صفیر بھی کہا جاتا ہے، اور بعض کتابوں میں اس کو حروف اصلیہ بھی کہا گیا ہے۔ تو حروف صفیر کو صفیر کیوں کہا گیا، صفیر سے کیا مراد ہے، صفیر کا معنی کیا ہے؟ صفیر کا مطلب ہے وزل ساؤنڈ۔ صفیر کا معنی ہے کہ سیٹی جیسی آواز۔ صفیر یعنی ان تینوں حروف میں صفیر کی صفت پائی جاتی ہے، صفیر والی چیز۔ لہذا حروف صفیر کو صفیر اس لیے کہا گیا ہے، جب ان تینوں حروفوں کو ہم پروننس کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ان تینوں حروفوں میں سیٹی جیسی آواز ہمیں محسوس ہوتی، وزل ساؤنڈ محسوس ہوتی۔ جیسے آپ مجھے دیکھیں، زا میں ز ایک وزل ساؤنڈ محسوس ہو رہی، سیٹی جیسی آواز۔ سین میں سیٹی جیسی آواز۔ صاد میں ایک سیٹی جیسی آواز محسوس ہو رہی۔ اسی وجہ سے اس کو حروف صفیر کہا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں اس کو حروف اصلیہ کہا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ وہ تمام حروف جو زبان کے سرہ سے ادا ہوتے ہیں، ان حروف کے اصلیہ کہا جاتا ہے، ان حروف کو اصلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو تین حروف ہے، یہ تین حروف بھی زبان کے سرے سے ادا ہوتے ہیں، لہذا اس کو حروف اصلیہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے اب ہم اصلی مقصد کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، یعنی حروف صفیر کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کا قاعدہ اور اس کا مخرج کیا ہے۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ قاعدہ: حروف صفیر جب زبان کی نوک کو ثنائے سفلی کے، جب زبان کی نوک کو ثنائے سفلی کے اندرونی جگہ سے لگائے، اسی طرح اور ثنائے علیہ کو ثنائے سفلی سے لگائے۔ جی دوستو، قاعدہ ملاحظہ کیجئے کہ جب زبان کی نوک کو ثنائے سفلی کے اندرونی جگہ سے لگائے اور ثنائے علیہ کو ثنائے سفلی سے لگائے، یہ قاعدہ ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ بات جانتے ہیں کہ اوپر کے جو دانت ہے اس کو ثنائے علیہ کہا جاتا ہے، نیچے کے جو دانت ہے اس کو ثنائے سفلی کہا جاتا ہے، اور زبان کی نوک سرہ یعنی زبان کی جو انتہا ہے، اس چیز کو زبان کی نوک کہا جاتا ہے۔ یعنی زبان کا یہ جو سرہ ہے، زبان کی یہ نوک ہے، اس نوک کو ایک تو اوپر والے دانت ہوتے، اس طرح اوپر والے دانت ہوتے، ایک نیچے والے دانت ہوتے، ٹھیک ہے۔ ایک زبان کا ایک دانتوں کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک دانتوں کا ظاہری حصہ ہوتا ہے۔ ظاہری حصہ جو ہمیں دکھائی دے رہا یہ حصہ، اس کے علاوہ جو اس کے اندرونی حصہ ہے، باطنی حصہ، داخلی حصہ جس کو کہا جاتا، تو اندرونی حصہ جو اوپر کے دانت ہے، ثنائے علیہ، ثنائے سفلی، زبان کی نوک کو ہمیں لگانا ہے ثنائے سفلی کے اندرونی جگہ۔ اندرونی جگہ کے جڑ سے لگانا نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ کناروں سے لگانا ہے، اندرونی جگہ کے کناروں سے لگانا ہے ہمیں، اوکے۔
کہ اندرونی جگہ کا جو کنارہ ایک ہوتا ہے جڑ، ایک ہوتا ہے کنارہ، کنارہ یعنی ایڈج جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنارہ، یعنی اس کو کہتے ہیں۔ لہذا زبان کی نوک کو دانتوں کے اندرونی حصے کے کنارے سے لگائے، یہ آدھا قاعدہ ہوا، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے نہیں بلکہ نیچے کے دانتوں کے ثنائے سفلی کے اندرونی جگہ کے کنارے سے لگائے۔ دوسری بات یہ منشن کی گئی ہے کہ ثنائے علیہ کو ثنائے سفلی سے لگائے، تب جا کر یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح تجربہ کیجئے، مشق کیجئے کہ جب تک ہم زبان اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دانتوں کے قریب نہیں لائیں گے، تب تک یہ 3 حروف ادا نہیں ہوں گے بالکل بھی۔ جب آپ مثال کے طور پر آپ سیٹی کی آواز نکالیے، تو جب تک آپ کے دانت اوپر کے دانت نیچے کے دانتوں کے قریب نہیں آئیں گے، دونوں آپس میں ضم نہیں ہوں گے، نہیں ملیں گے، قریب نہیں لائیں گے، تب تک سیٹی کی آواز بھی نہیں نکلے گی، نہ ہی ان 3 حروفوں کی آواز نکلے گی۔ چنانچہ حروف صفیر کو ادا کرنے کے لیے جو بڑا کردار ہے، حروف صفیر کو ادا کرنے کے لیے جو بڑا کام ہمیں کرنا ہے، وہ ہے ثنائے علیہ کو ثنائے سفلی کے قریب کرے، ملائے نہیں۔ چونکہ ملانے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں صفیر والی صفت نہیں پائی جاتی۔ جیسے جب ہم منہ کو ملائے، جیسے اس طرح دونوں دانتوں کو ملائے اور ملا کر سین پڑھنا چاہتے ہیں، تو سین صحیح طور پر سین کی آواز، سیٹی جیسی آواز اس میں محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح زا، ایک قسم کا دباؤ، ایک قسم کا تکلف اس میں محسوس ہوتا ہے۔ لہذا ثنائے سفلی کو ثنائے علیہ سے ملائے نہیں بلکہ قریب لائے اور لا کر بآواز بلند پڑھے، صحیح آواز نکالنے کی کوشش کرے۔ سین، ز، صاد۔ یاد رہے ان میں 2 حروف باریک ہے، ایک حروف موٹا پڑھنے جانے والا ہے، یعنی سین اور اسی طرح زا، یہ دونوں حروف باریک پڑھے جانے والے ہیں، اور صاد یہ موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے۔ ان کے اندر جو فرق ہے وہ ترقیق اور تفخیم کے اعتبار سے ہے، یعنی ان کے اندر جو فرق ہے وہ موٹے اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ہے۔ زا اور سین یہ حروف مرقق ہے، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف ہے، اور یہ حروف مستقلہ میں سے آتے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے لازمی طور پر۔ اسی طرح حرف صاد یہ حروف مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ حروف مستعلیہ میں سے یہ حرف آتا ہے۔ لہذا مفخم اور مرقق میں صحیح طور پر ہم فرق کو واضح کریں، اس کی اچھی طرح ہم پریکٹس کریں، اور اس کی آوازیں ہمیں اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سین کی جگہ پر صاد کی جگہ پر سین کا تلفظ ادا ہو جائے اور قرآن میں غلطی ہو جائے، معنی بدل جاتا ہے، معنی میں فساد آ جاتا ہے، ایک قسم کا فساد لازم آ جاتا ہے۔ لہذا مرقق اور مفخم کو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے۔ سین، صاد دونوں کی آواز یک جیسی ہے، لیکن سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن آوازیں بالکل مختلف ہے۔ سین کے بھی اچھی طرح پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، صاد کی بھی اچھی طرح مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم سین کی جگہ پر صاد پڑھ لیے، صاد کی جگہ پر سین پڑھے، جیسے سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط کے جگہ پر ہم صراط الذین، اب ہم صراط پڑھ لیے تو گویا معنی بدل گیا۔ لہذا باریک حروف کو باریک پڑھنا، موٹے حروف کو موٹے پڑھنا، اور ان کی آوازوں کو اچھی طرح یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات مضبوطی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اور مفخم مرقم میں واضح فرق رہے۔ جیسے دیکھیے، جب بھی آپ سین اور زا کو پڑھتے ہیں تو زبان سیدھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ صاد کو پڑھتے ہیں، حرف مفخم کو پڑھتے ہیں، تو زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا اٹھ جاتا ہے، زبان کی جو پچھلا حصہ ہے، زبان پچھلے حصے سے تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے، اور یہی واضح علامت ہے سین اور صاد میں۔ آئیے اب ہم اس کے مشق کرتے ہیں پریکٹیکل طور پہ، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ کہ سب سے پہلے سین، یہ حرف مرقق ہے، ٹھیک ہے، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پے سو، حمزہ سین زبر اس،
حمزہ سین زیریس. جی دوستوں یہ سین یہ حرف مرقق ہے، ٹھیک ہے، اس کو باریک پڑھنا چاہیے. دیکھیے سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس. یعنی آپ جب بھی آپ سین پڑھ رہے ہیں تو دو چیزیں ہمیں واضح ہونا چاہیے. ایک تو باریک پڑھنا ہے، دوسری اس میں سیٹی جیسی آواز یعنی صفیر کی آواز اس میں پایا جانا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو لفظ مستقیم ہے، مستقیم، یہ جو سین ہے مس یعنی مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. سین جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، سین جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا اس میں سیٹی کی آواز محسوس ہونا چاہیے. یہ ہے حرف سین، حرف مرقع کی مثال ہے. آئیے ہم حرف زا پڑھیں گے. حرف زا، ٹھیک ہے، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، حمزہ زا زبر اس، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں تو گویا سین کی آواز، سیٹی کی آواز محسوس ہو رہی ہے اور باریک پڑھا جا رہا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق زا کی آواز واضح طور پہ آنا چاہیے، اس میں سیٹی کی آواز محسوس ہونا چاہیے. ہم اگر اس کو ہم زا میں سیٹی کی آواز محسوس نہیں تو رزقناہم ہو جاتا ہے بعض اوقات، لہذا سیٹی کی آواز لانے کی مکمل کوشش کرے. اسی طرح اس کے بعد والا جو حرف ہے یہ حرف صاد، ٹھیک ہے، حرف صاد یہ حرف مفخم ہے. دو حروف جو ہے وہ باریک پڑھے جانے والے ہیں، اس کو حروف مرقق کہا جاتا ہے، اور یہ حرف مفخم ہے یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف. جیسے صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف. ان دونوں حروفوں کو باریک پڑھنا ہے اور صاد کو منہ بھر کر پڑھنا ہے، یعنی تھوڑا سا ہوا کا سہارا لینا، وتھ پریشر پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے، تب جا کر صاد ادا ہوتا ہے. حرف مفخم ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے. اس کو موٹا پڑھنے کی مکمل کوشش کرے اور لازمی طور پر کوشش کرے. جی دوستوں یہ حروف صغیر، حروف صفیر اور حروف اصلیہ ہے جس کو ہم نے آپ کے گوش نظر کیا ہے. اس کو کیسا پڑھا جاتا ہے، یہ کتنے حروف ہے، اس کو حروف صفیر کیوں کہا جاتا ہے، حروف اصلیہ کیوں کہا جاتا ہے، اور حروف صفیر کا مراد اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی ہے. لہذا انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ باقی جو حروف بچے کچھ ہے اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے مزید. انشاءاللہ آپ بھی اس سلسلے میں اظہار خیال فرمائیے کامنٹس میں، اور اپنے دینی بھائی اور دینی بہنوں میں شیئر کیجئے، اور ہماری ہمت افزائی کے طور پر اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اور اگر اس سلسلے میں کوئی اشکال ہے، سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ مکمل کوشش کریں گے تشریف بخیر جواب دینے کی. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.